سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. سورہ یوسف کو سورہ ہود کے ساتھ اور ربط نامی یہ ہے کہ سورہ ہود میں جس مسئلے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے اور پکار کے لائق نہیں، فرمایا کہ یہ مسئلہ اس قدر اہم ترین مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے، جیل میں بھی مسئلہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں. تو اس مسئلے کو کسی حال میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے. اب سورہ یوسف میں اس دعوے پر بہت مفصل ایک دلیل نقلی ذکر کی گئی ہے. سورہ یوسف میں 4 دعوے ذکر کیے گئے ہیں. پہلا دعویٰ سورہ یوسف کا کہ عالم الغیب صرف اللہ. نمبر 2 مالک و کارساز اور متصرف و مختار صرف اللہ تعالی ہے. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اور نمبر 4 انبیاء سابقین علیہ السلام کی طرح آپ پر بھی مصائب آئیں گے، لیکن آخر کار کامیابی آپ ہی کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی. اب اللہ کریم نے یہ سورہ یوسف جو ہے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک احسن القصص بہترین قصہ بیان کر رہی ہے، وحی کر رہی ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن. یہ اوحینا کا جو لفظ ہے نا کہ ہم وحی کر رہے ہیں، ھذا القرآن
اس قرآن میں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور عظمت کا بیان بھی ہو گیا اور شرک کا ابطال بھی ہو گیا کہ آپ پر ہم وحی کرتے ہیں. یہ قرآن ہماری منزل من اللہ کتاب ہے، ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. جس پر وحی کی جائے وہ جادوگر نہیں ہوتا، وہ شاعر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جب تک ہم نے وحی نہیں کی تھی آپ کو اس احسن القصص کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ان کے والد صاحب کی کیا حالت ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف کیسے جو ہے وہ بادشاہی تک پہنچے. فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی دوسرا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عالم الغیب اکیلا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی توجہ کیجیے. لوگ سورہ یوسف کو بیان کرتے ہیں صرف کانوں کے مزے کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ سورۃ یوسف قصہ یوسف اللہ کی توحید کی دلیل ہے، شرک اور کفر کا ابطال ہے. ہاں جی توجہ کیجیے گا. فرمایا احسن القصص، اس صورت میں صبر کا حسن انجام بھی ہے، حسد کی تباہ کاریاں بھی ہے، اس میں سرکش عورتوں کی چالیں بھی واضح کی گئی، عفت اور حیا اور عظمت کی نزاکتیں بھی بیان کی گئی، باطل کی ذلتیں بھی واضح فرمائی گئی اور حق کی سربلندی بھی بیان فرمائی گئی. اس لیے اس کو کہتے ہیں احسن القصص. کیا کہتے ہیں اس کو؟ احسن القصص. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اس سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو اول تا آخر بڑا جو ہے مربوط انداز میں بیان فرمایا، مسلسل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلسل بیان فرمایا. اس لیے یہ احسن القصص بھی ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ احسن القصص بھی ہے. آج ہی توجہ کیجیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا. خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے خواب میں دیکھے ابا جان کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کی تو فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اب خواب جب ان کے سامنے آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے میرے اس بیٹے کو عظمتوں سے نوازنا ہے. میرے بیٹے کو کیا کرنا ہے؟ عظمتوں سے نوازنا ہے. آگے چل کے آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے نا تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا ہوا تھا. تو حضرت یعقوب تو حضرت یوسف کے والد ہیں، انہیں تو بطریق اولا یہ علم تھا. تو اس لیے فرمایا کہ اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا.
اب یہ جو خواب بیان کی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 سجدے ستارے مجھے ایک سجدہ کر رہی ہیں. اب پاکستان کے رضائی ملاؤں کی طرف شرک سکھانے والے مولویوں کی طرف شیطان، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وحی کرتا ہے. انہیں دلائل سکھاتا ہے لحاظ کے مقابلے میں لیجادلوک کا، تاکہ وہ لحاظ کے ساتھ کیا کرے؟ جدال کرے، جنگ کرے، جھگڑا کرے. تو ان کے ہاں ایک فنکشن منایا جاتا ہے 11ویں شریف کا. ایک دن ہے کس کا جی؟ 11ویں کا. 11ویں شریف بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مجھے کہتے ہیں 11ویں شریف. یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام کی 11ویں دیتے ہیں، چاند کی 11 تاریخ کو. جب انہیں کہا کہ بھئی یہ تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ثابت؟ ایک مولوی صاحب نے کہا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا. اور جی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 11 ستاروں کا ذکر کیا ہے. جب 11 ستارے ہیں تو 11ویں بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب قرآن و سنت کے دلائل نہ ہو تو پھر کس طرح کی جو ہے نا دلیلیں سامنے آتی ہیں اور کھکے سامنے آتی ہیں. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تحقیقی الزام ہوتا ہے، ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے اور ایک الزامی جواب ہوتا ہے. تو الزامی جواب تو اس کا یہی ہے کہ اگر 11 ستاروں سے 11ویں ثابت ہوتی ہے تو 11 ستاروں سے 11ویں ثابت کرنے والے کے جو 11 باب بھی ثابت ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الزامی جواب تو یہی بنتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خیر خواب دیکھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اس کے بعد میں مختصر کرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز تھے. خواب بھی سامنے آ چکی تھی، ویسے بھی طبی طور پر بڑا پیار تھا، کیونکہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ دونوں ماں شریک بھائی تھے، اور ان باقی بھائیوں کی جو ہے ماں علیحدہ تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام والد کی توجہ کا مرکز تھے. بھائیوں کے اندر جو ہے حسد پیدا ہوا. انہوں نے کہا ہم ایک جتھا ہے، مضبوط جماعت ہے، جوان ہے، کڑیت جوان ہے. حضرت یعقوب ہمارے والد ہماری طرف اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی توجہ یوسف اور بنیامین کی طرف ہے، خصوصاً یوسف علیہ السلام کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ہم اپنے باپ کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں. انہوں نے اس پر جو ہے پلاننگ کی کہ یوسف کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. خیر ان کی پلاننگ میں، ان کے منصوبے میں یہ بات آئی کہ یوسف کو کسی طرح بلا پھسلا کے ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کر کسی اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. اب وہ یہ پلاننگ کر کے، یہ منصوبہ بندی کر کے، منصوبہ سازی کر کے آئے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. اور آ کر کہنے لگے ابا جان یا آبانا ما لک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ. اے ابا جان کیا بات ہے، تو یوسف علیہ السلام کے مسئلے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتا، حالانکہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں. ہم ابا جان جا رہی ہیں سیر پر، سیر و تفریح کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے.
وہ وہاں اکیلے کودے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم جو ہے یوسف کی کیا کریں گے؟ حفاظت بھی کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا بھئی میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج تو دوں، مگر مجھے خدشہ ہے کہ یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یوسف کو نقصان نہ پہنچے، کوئی بھیڑیا آئے اور بھیڑیا یوسف کو کھا نہ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، یہ کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہاں جہاں جس علاقے میں وہ جا رہے تھے سیر و تفریح کے لیے، وہاں کثرت سے بھیڑیے پائے جاتے تھے. کثرت سے بھیڑیے پائے جاتے تھے. جیسے آپ کو سمندر کی سیر، دریا کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں تو والدین کہہ دیتے ہیں نہیں بھئی ڈر لگتا ہے، وہاں اکثر جو ہے حادثے پیش آ جاتے ہیں، بچے ڈوب جاتے ہیں، لڑکے ڈوب جاتے ہیں، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. تو اس لیے کرائم کو دیکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھئی میں بھیج تو دوں تمہارے ساتھ یوسف کو، مگر مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا کھا نہ جائے. وہ کہنے لگے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ابا جان کی کیسی بات کر رہی ہیں آپ، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک جماعت ہے، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، کڑیل جوان ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں. اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے پھر تو ساڑھے پہ پلے رہے ہی کچھ نہیں. ابا جان آپ بھیجیں، ہم انشاءاللہ جو ہے اس کا دھیان رکھیں گے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہاں جی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پلاننگ کے مطابق لے کر چلے گئے. پھر آپ نے پلان کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا. اپنی والد کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا. یوسف علیہ السلام کا اور کرتا اتارنے کے بعد کرتے پر انہوں نے جھوٹا خون بھی لگا دیا. کیا لگا دیا؟ جھوٹا خون بھی لگا دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہاں جی اب یہ کہ ہیں ساری انہوں نے واردات ڈالی ہے، کاروائی کی ہے. کیا کی ہے؟ کاروائی کی ہے. اب رات ہونے والی ہے، شام ڈل گئی ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ آ گئے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے پاس. ہاتھ میں خون آلود کرتا پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں خون آلود کرتا پکڑا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ مسیحے پڑھ رہی ہیں، بین کر رہی ہیں، بس بجا رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ آنسو بہا رہی ہیں. ہاں جی توجہ کیجئے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں نقشہ کھینچا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو یوسف علیہ السلام کو لے جانے والے بھی خود، لے جانے والے بھی خود، لے جا کر کے کنویں میں پھینکنے والے بھی خود. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگانے والے بھی خود. پھر رات کو شام کو شام غریبہ منانے والے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ رات کو آ گئے عشاء یبکون، دین کرتے ہوئے پیٹتے ہوئے آ گئے. او ابا جان ماتمیوں کا ایک جلوس آ گیا، کہنے لگا یا
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب آگے ماتمیوں کا ایک جلوس روکتا پھٹتا ہوا آگے کہنے لگا بجان ہم کے کور میں لگ گئے یوسف کو ہم نے زمان کے پاس بٹھا دیا اتنے میں ایک بیڑیا آیا وہ یوسف کو کھا گیا ابا جان ہم ہیں سچے مگر ہمیں پتہ ہے تو نے ہم نے یقین نہیں کرنا آگے بیان کرنا شروع کر دیا ایسی آوازیں آتی ہیں نا بات سمجھ آ رہی کرنا ہاں جی ادھر بھی خط لکھ لکھ کے بلانے والے خود لے جانے والے حضرت حسین کو خود اور لے جا کر کے انہیں ان کے ساتھیوں اصحاب سمیت تشدد سے ظلم سے شہید کرنے والے بھی خود اور ان کے گھوڑے بھی نکالنے والے خود دلدل بلبل بات سمجھ آ رہی کہ نہیں علم نیزے تیر وہ بھی ان کے پاس بات سمجھ آ رہی کہ نہیں اور اس پر بھی سینہ پیٹنے والے بھی خود ماتم کرنے والے بھی خود جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کارروائی ڈالی اسی طرح ان جھوٹے ماتمیوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ نبی کے نواسے کے ساتھ ظلم و تشدد کیا بات سمجھ آ رہی کہ وہ بھی یوسف کو کہیں گے خود ہے اور عشاء یبکون رات کو روتے پیٹتے بھی خود آگے انہوں نے بھی حضرت حسین کو شہید خود کیا اور اس کے بعد ماتم بھی سینہ گوبی بھی اور پھر مرثیے بھی خود سارا کام خود کر کے خود ہی بھی شور اور رویلا بھی کرنے والے ہاں جی آگے کہنے لگے ابا جان ہم سچی ہیں مگر ہمیں پتہ ہے تو ہمارے پر یقین نہیں کرے گا دیکھ یقین کر ہم پر وَجَاءَ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے ہیں خون لگا کے دیکھئے جی بیڑیا کھا گئے دلیل کہ یہ یوسف کا کرتا ہے یوسف کے کرتے پر خون لگا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا یہ تو تمہارے جیوں نے ایک بات بنا لی ہے یہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ کیا بنا لی ہے بات بنا لی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات کیوں کی یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے دیکھا کیسا ایکسپرٹ بیڑیا تھا میرے بیٹے یوسف کو کھا گیا اور کرتا صحیح سالم موجود ہے پہلے اس نے کرتا اتارا پھر اس نے کھایا یہ کیسا بیڑیا تھا بات سمجھ آ رہی ہے جھوٹ کے کوئی پاؤں جھوٹ خود بولتا ہے میں کیا ہوں جھوٹ ہوں اسی طرح جو انہوں نے قصہ خود مارنے کے بعد گڑا اس کے ایک ایک پہلو پر غور کرے پتہ چلتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے ہاں جی توجہ کیجئے فرمایا کہ فصبر جمیل تم نے جو کاروائی کرنی تھی کر دی فصبر جمیل صبر بڑی اچھی چیز ہے واللہ المستعان علی ما تصفون یہ جو تم سب کچھ کر کے آئے ہو اس سارے
میرا مددگار کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہی ہیں میرا مددگار کون ہے؟ پیغمبروں کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اور میں تو مجبور ہوں، لاچار ہوں، تم نے جو کاروائی کرنی تھی کر دی، اب میں صبر کروں گا اور اللہ کی مدد کا منتظر ہوں۔ اللہ میرا مستعان ہے، اللہ میرا مددگار ہے۔ میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حضرت یعقوب کی مدد کرنے والا اللہ، میری اور آپ کی بھی مدد کرنے والا کون ہے؟ کوئی غیر اللہ من دون اللہ معاذ اللہ نہیں، مدد کرنے والا صرف اللہ، صرف یا اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد، باقی سب بولیے نا، باقی سب شرک و بدعت، صرف یا اللہ مدد۔ ہاں جی آگے قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَى، وہاں پر ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی کے لیے، جب ڈول ڈالا تو ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا پیارا ہے۔ خیر بات مختصر کرتا ہوں، ٹائم آپ کا ہونے والا ہے۔ حضرت بلکہ ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچا، بولیے لگتی رہی، بولیے لگتے لگتے کہاں پہنچ گئے؟ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ اب اندازہ لگائیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیے، حضرت یوسف علیہ السلام کوئی زیادہ دور کنویں میں نہیں پڑے ہوئے تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دور بھی کنواں نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والوں نے نکالا، مصر کے بازاروں میں بکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اگر آپ عالم الغیب ہوتے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، آپ حاضر ناظر ہوتے، آپ کو پتا ہوتا کہ میرا بچہ جو ہے کس حالت میں ہے، میرا بچہ کس حالت میں ہے۔ جب ان کے بیٹوں نے آ کر جھوٹی کہانی، فرضی کہانی حضرت یعقوب کے سامنے پیش کی، یوسف کے بھائیوں نے فوراً کہہ دیتے بکواس بند کرو، جب تم مشورہ کر رہے تھے میں وہاں حاضر اور دیکھ بھی رہا تھا، موجود بھی تھا، مگر ایسا نہیں کہا۔ پتہ چلا حاضر اور ناظر بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جھوٹی کہانی لا کر پیش کی، فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، فرمایا کہ میں اس پر صبر کروں گا، اللہ میرا مددگار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم یوں یوں سارا کر کچھ کر کے آئے ہو، اگر حضرت یعقوب کے علم میں ہوتا تو بات کرتے، اور یوسف علیہ السلام کو خود لینے کے لیے چلے جاتے، مگر حضرت یعقوب نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سورہ یوسف کا یہ قصہ اور اس کا یہ حصہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، پیغمبر ہے مگر حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب بھی اکیلا اللہ، حاضر اور ناظر بھی ہر جگہ قدرت اور علم کے اعتبار سے کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، یہ قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ مومن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ باقی قصے کا حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔